وہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی تو جو گمراہ اٹھے گا وہ پہلا حملہ صحابہ پہ کرے گا، اور ہم اس سے بریف ہو کر جب صحابہ کی خامیوں کی تلاش میں نکلیں گے تو ہمارا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھنا۔ ماشاءاللہ مظہر الحق صاحب نے بڑی اچھی تعبیر کی ہے اس نظم کی۔ یہ ہمارے تنظیم آل سنت کے ایک نامور شاعر تھے خان محمد کمتر رحمہ اللہ، یہ ان کا کلام ہے، اور اگر ان کا دیوان مل جائے تو وہ نور علی نور ہے۔ حضرت مولانا توسوی رحمہ اللہ کے ساتھ وہ ہوتے تھے، اور سرائکی میں انہوں نے ایک دیوان مرتب کیا ہے صحابہ کرام کے عنوان پر، تو بہت ہی اچھا ہے، اگر کسی کو کسی مکتبے سے مل جائے تو وہ ضرور خرید لیں۔ 20واں پارہ ہے، 20ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، سورہ القصص کی آیت نمبر 61 ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 5:30 ہے۔ جن کے پاس قرآن کریم کا نسخہ ہے وہ تو محدود تعداد میں بیٹھے ہیں، ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل ڈیوائسز کے اندر قرآن کریم کی سہولت موجود ہوتی ہے، تو آپ اس مقام کو وہاں کھول لیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، 20واں پارہ ہے، 20ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، اور سورہ القصص ہے، اور سورہ القصص کی آیت نمبر 61۔ کس کو بتا؟ یہ سارے ایک ہے؟ اچھا، یہ نسخہ ایک ہے، 355 نمبر صفحہ ہے۔ مل گیا جی؟ آخری آیت پچھلے رکوع کی، اس سے ربط لگا رہا ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، کہ تمہیں جو چیز دی گئی ہے، جو چیز بھی دنیا کے اندر دی گئی ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، وزینہ اور زینت ہے، ٹھاٹ باٹ ہے۔ میں نے اس کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی پچھلے درسے پر۔ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی ضرورت ہے،
یا وہ تمہاری ٹھاٹ باٹ کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے ہاں جو کچھ پہنچ گیا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان پہنچتا ہے، نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ تو دو چیزیں بیان کی، دنیا کی اشیاء تمہاری ضرورت کے لیے ہیں یا تمہارے ناز نخرے کے لیے یا زینت کے لیے ہیں، تمہاری خوشنمائی کے لیے ہیں، اور آخرت میں جو کچھ تم پہنچا رہے ہو نیکیوں کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ دنیا ایک مختصر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنی ہے، جس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا ہے۔ اس کونے والے تھوڑے ادھر ہو جائیں، یہ جگہ خالی پڑی ہے، تھوڑے تھوڑے اگر آپ ادھر ہو جائیں تو بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجلس کے اندر وسعت پیدا کرو، تھوڑا سا ہل لیں اس طرف تاکہ یہ جگہ خالی نہ رہے۔ تو عقل کیوں نہیں کرتے؟ اب اسی کے بارے میں اللہ تعالی ایمان اور گمراہی کے جو ثمرات ہیں، ایمان کا نتیجہ بھی نکلے گا اور گمراہی کا نتیجہ بھی نکلے گا، اس کے ثمرات کو اللہ تعالیٰ اجمالاً اس کا فرق بیان کر رہی ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، آیا وہ آدمی جس کو ہم نے ایک اچھا وعدہ دیا، فہو لاقیہ، اور وہ وعدہ اس کو ملنے والا بھی ہے، یعنی دنیا کے اندر ایمان لیا، ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار، حلال کو حلال سمجھ اور اس کو اپنی زندگی میں لے، حرام کو حرام سمجھ اس سے اجتناب کر، ہم تجھے من چاہی زندگی جنت میں دیں گے اور خدمت کے لیے حور و غلمان دیں گے، جو چاہے گا تجھے ملے گا۔ ایک وہ آدمی ہے جس نے ایمان کے مطابق زندگی گزاری، ہم نے اس کو جنت کا وعدہ دیا اور وہ جنت کے وعدے تک پہنچ گیا۔ ایک وہ ہے کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، اور کیا یہ برابر ہے اس آدمی کے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دیا، فقط ایمان نہیں دیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دیا؟ کافر ہے، اس کے پاس جائیداد بہت ہے، اس کے باغات ہیں، اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کے تجارت کا سامان بہت زیادہ ہے، اس کے دنیا کے اندر خادم موجود ہیں، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، دنیا کے عہدے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس دنیا اتنی نہیں تھی لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا، اعمال بڑے مضبوط تھے، اس کے نتیجے میں جنت کا ہم نے وعدہ کیا اور وہ جنت اسے مل گئی۔ اور ایک وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جسے حلال کی فکر نہیں ہے، جسے حرام کی فکر نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کے پاس عہدے بھی ہیں، دنیا کے اندر اس کے پاس زینت کا سامان بھی ہے، خدمت کرنے والے خادم، نوکر چاکر سارا کچھ موجود ہے، بڑی اچھی دنیا گزار رہا ہے۔ دو ہیں، ایک کو دنیا کم ملی اور ایک کو دنیا بہت ملی، ایک کو ایمان نہیں ملا، دوسرے کو ایمان ملا۔ کیا وہ آدمی جس سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا تھا اس کو وہ جنت مل گئی، اور ایک وہ ہے جس کو دنیا تو ملی، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن، میں اپنے ذوق میں ایک معنی کر رہا ہوں، گرفتار ہونے والوں میں سے ہو گیا، جہنمیوں میں سے ہو گیا، جس کو دھر لیا گیا۔ کیا یہ اور وہ دونوں برابر ہیں؟ بولتے نہیں آپ، بھوک لگی ہونی نے اس ٹائم، برابر ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک نہیں پڑھتا، ایک بندہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال کھاتا ہے اور ایک بندہ حرام کھاتا ہے، دونوں برابر ہیں؟ ایک جنت میں جا رہا ہے اور ایک جہنم میں جا رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ ایک کو دنیا مل گئی، جتنی مرضی جائیداد اکٹھی کر لے، جتنے مرضی خادم رکھ لے، جتنے مرضی عہدے لے لے،
جو کچھ مرضی دنیا کے اندر لے لے بالآخر فنا ہے، کسی نے باقی رہنا ہے؟ مربے والے نہیں مرتے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا آپ کو آواز نہیں سمجھ آ رہی؟ مربے کوٹھیوں والے نہیں مرتے، عہدے والے نہیں مرتے، جن کے پاس خادم ہیں نوکر ہیں وہ نہیں مرتے، جن کی گاڑیاں ہیں وہ نہیں مرتے، وہ بھی مرنے والے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے بھی مرنا ہے، لیکن آخرت میں دنیا کے ٹھاٹ باٹ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آخرت میں ایمان اور اعمال صالحہ کے بارے میں سوال ہوگا، روزی کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کیے، حلال کو اختیار کیا یا حرام کو اختیار کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا دونوں کا موازنہ کر کے افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اب یہ فرما رہے ہیں جس کو جنت کے اعمال کی توفیق دے دی اور وہ جنت میں پہنچ گیا، دوسرا وہ ہے جس کو ایمان نہیں دیا اور وہ صرف دنیا کی زینت اس کے پاس ہے، مرنے کے بعد وہ گرفتار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہو، خواب میں اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا گیا، اس کے آگے بھی خادم ہے پیچھے بھی خادم ہے، جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو پولیس والا کھڑا ہے اور وہ ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرتا ہے، عدالت عمر قید کی سزا دیتی ہے۔ خواب کے مزے اس کو کوئی فائدہ دے گے؟ یہی دنیا کی زندگی ہے، حلال کماؤ، حلال مصرف کے اوپر خرچ کرو، حرام سے بچو، لوگوں کو حرام سے بچانے کی فکر کرو، ایمان کے مطابق زندگی گزارو۔ دنیا مل گئی تو دنیا کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرو تو آخرت میں جنت ملے گی، وگرنہ دنیا تو اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، آخرت میں گرفتار کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یہ ذکر یہ دو ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر اللہ آخرت کا ایک ڈراوا دے رہی ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر گمراہ ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، جو لوگ شرک کی دلدل میں مبتلا ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو شرک کی طرف آمادہ کیا، جو لوگ خود کافر ہیں اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے انہیں کفر کا رستہ دکھایا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو خود بے نمازی ہیں، نمازوں کا انکار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے انہیں انکار نماز کا رستہ دکھایا۔ ایک وہ ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو ختم نبوت کے انکار کا رستہ دکھاتے ہیں۔ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ گمراہ ہونے والوں سے پوچھے گا، پکارے گا، ان کو آواز دے گا، فَيَقُولُ، اللہ پوچھیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہیں؟ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ سوال کر رہا ہے میرے شریک کہاں ہیں؟ جو تو الذی بین شرکائی، اللہ تیرے تو شریک ہیں نہیں، کن شریکوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا اپنا گمان تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ کوئی اللہ کی ذات میں تعدد کا قائل، کوئی اللہ کی صفات کو غیروں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، اور کسی کی اطاعت کرنا بلا چوں چراں، یہ بھی شرک ہے۔ بلا چوں چراں مطلق اطاعت یہ صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ حضرت عدی بن حاتم عیسائی تھے، قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے علماء، رہبان، احبار کو اپنا خدا بنا لیا تھا، الہ بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، ہم نے احبار اور رہبان، اپنے علماء اور مشائخ اور پادریوں کو الہ تو کبھی نہیں بنایا تھا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پادریوں اور اپنے علماء کو الہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی، کیا تم اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے احبار کی اطاعت بلا چوں چرا نہیں کرتے تھے؟ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کہہ دیتے، تم اس کو حلال سمجھتے، وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہہ دیتے،
تم اس کو حرام کہہ دیتے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ تو تھا کہ اگر وہ حرام کو حلال کہہ دیتے تو ہم اس کو حلال مان لیتے، وہ حلال کو حرام کہہ دیتے تو ہم اس کو حرام مان لیتے۔ آپ نے فرمایا یہی ان کو الہ بنانا ہے، یہی ان کو الہ بنانا ہے۔ کسی عالم کی بات ماننا قرآن و سنت کے مقابلے میں جائز نہیں ہے۔ عالم کی بات تب جائز ہے ماننا جب وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہو۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو ماننے والا شرک کر رہا ہے، گویا اس کو مطلق اطاعت کا مطلق اس کی اطاعت کر رہا ہے مطلق طور پر، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز۔ تو اللہ تعالیٰ پکاریں گے قیامت کے دن، کہاں ہے میرے شریک جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، جنہوں الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ خدائی میں شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ سوال کن سے ہوگا؟ میں نے بتایا یار، سوال کن سے ہوگا؟ گمراہوں سے۔ کن سے؟ مشرک گمراہ ہے۔ آپ کو سپیکر کی آواز نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو میں بند کر دیتے ہیں، یا آپ ویسے نخرے کر رہے ہیں، یا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، یا آپ تکبر کا شکار ہیں۔ مجھے کوئی بات تو بتائیں، مشرک گمراہ ہے یا نہیں؟ کافر گمراہ ہے یا نہیں؟ منکرین ختم نبوت گمراہ ہیں یا نہیں؟ نماز کے انکاری گمراہ ہیں یا نہیں؟ صحابہ کو گالیاں دینے والے گمراہ ہیں یا نہیں؟ اللہ ابو بکر کو جنتی کہہ رہا ہے، اللہ تمام صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے، اور ایک ملحد، ایک رافضی، ایک ذاکر قسم کا آدمی ابو بکر کو جہنمی کہہ رہا ہے، یہ اس کی بات مان رہا ہے، اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، تو اس نے اس کی مطلق اطاعت کی۔ اللہ پوچھے گا گمراہوں سے، جو گمراہ ہوئے ان سے اللہ پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک جن کی بات تم بلا چونچرا مان لیا کرتے تھے، قرآن و سنت کی پرواہ کیے بغیر؟ آج وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ مطلق اطاعت ان کی جائز ہے؟ قال الذین حق علیہم القول، بات گمراہوں سے کی جا رہی ہے، پوچھا گمراہوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، جنہوں نے ان کو انکار نماز پہ لگایا تھا، جنہوں نے ان کو انکار ختم نبوت پہ لگایا تھا، جنہوں نے ان کو بتوں کی عبادت پہ لگایا تھا، جنہوں نے ان کی گمراہی کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، وہ اپنی صفائی شروع کر دیں گے، حالانکہ ان سے سوال بھی نہیں ہوا۔ یہ منظر ہے قیامت کا، اللہ گمراہوں سے پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے شریک گمان کرتے تھے، جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، وہ جواب دیں گے، حالانکہ ان سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ جواب میں کہیں گے جن کے اوپر عذاب والی بات ثابت ہو چکی، وہ یہ کہیں گے، یعنی جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا وہ بولیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جن سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میرے شریک کہاں ہیں۔ مشرک سے سوال کیا جا رہا ہے، کافر سے سوال کیا جا رہا ہے، صحابہ کو بھونکنے والے سے سوال کیا جا رہا ہے، جس نے ان کو گمراہ کیا وہ جواب میں کہے گا اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ اغوینا جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو پکڑ کر گمراہ کر لیا ہو کہ نماز نہ پڑھو، صحابہ کو گالیاں دو، نبی کی ختم نبوت کا انکار کرو، بتوں کی عبادت کرو، قبروں کے آگے سجدے کرو، قبروں کے نام کی منت منوتی دو، ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ تو کیا، کما غوینا، جس طرح ہم خود گمراہ تھے اسی طرح ہم نے ان کو بھی کیا کر دیا، یعنی ہم نے جس طرح اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کی تھی، ہم نے ان کو بھی گمراہی کی تبلیغ کی، زبردستی ان کو ہم نے گمراہ نہیں کیا، ہم سے بریف ہو کر یہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوئی۔ کیوں بھئی آج تک کسی نے زبردستی کسی سے شرک کروایا؟
زبردستی کسی سے کفر کروائے؟ وہ تبلیغ ہی کرتا ہے نا کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. تو اللہ سوال ان گمراہوں سے کرے گا، میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا میرے شریک ہونے کا، جنہوں نے ان کو گمراہی کے اوپر لگایا تھا؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب جن کے اوپر عذاب جہنم ثابت ہو چکا. انہیں تو پتہ ہے نا آج کتنے لوگ آپ کے شہر میں نماز کا انکار سکھا رہے ہیں. دور 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 جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے شہر میں انکار نماز کا فتنہ دو فرقے پھیلا رہی ہیں. ایک فرقہ نماز کا انکار کرتا ہے اور ایک وہ فرقہ روزے کا بھی انکار کرتا ہے. دوسرا فرقہ بھی نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے. دلیل ہر ایک کی الگ الگ ہے. ایک فرقہ جو جنوب میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کا انکار اس صورت میں کرتا ہے، وہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا حکم کہاں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہاری اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ تو پہلے سے ہی متقی ہوتا ہے. لہذا روزے فرض کیے گئے تھے متقی بنانے کے لیے. جب اس نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو متقی بنا لیا تو اس کے اوپر تو روزے فرض. یہ آپ کے شہر کے گلی کوچوں میں یہ دلائل دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا فرقہ، دونوں شیعہ ہیں، ایک بھی شیعہ ہے دوسرا بھی شیعہ ہے. یہ شیعوں کے مختلف گروہ ہیں، ان کی بنیاد آپ کے شہر میں ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ نماز کوئی نہیں ہے، روزہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں شہاب الشاہ صاحب نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ شمال میں بیٹھا ہے. میں بمانگے دول کہہ رہا ہوں، میں آن لائن کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے کسی رشتے کے منقطع ہونے کا خطرہ نہیں ہے. اللہ نے جو علم میرے سپرد کر دیا اس علم کا تقاضا ہے کہ میں حق کو واضح کروں، حق کو حق کر کے دکھاؤں اور باطل کو باطل کر کے دکھاؤں. ایک فرقہ بھی انکار نماز کرتا ہے آپ کے شہر میں. اگر آپ کے شہر میں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی تو کیا مدینے سے آواز اٹھنی ہے، مکے سے آواز اٹھنی ہے، افغانستان سے آواز اٹھنی ہے، یا شام اور عراق سے آواز اٹھنی ہے؟ جہاں سے جو فرقہ اٹھ رہا ہے اس فرقے کے خلاف اسی شہر کے مولوی نے آواز اٹھانی ہے. اب مولوی آواز اٹھائے تو وہ سرخرو ہو جائے گا، نہ اٹھایا جائے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا. ایک فرقہ کہتا ہے وہ دلیل اور دیتا ہے، دوسرا فرقہ نماز کا انکار کرتا ہے وہ دلیل اور دیتا ہے. بتاؤ بھائی شہاب الشاہ صاحب نبی تھے؟ بتاؤ. وہ تو مجذوب تھے. مجذوب کی تعریف کیا ہے؟ جس کی عقل اتنی صلاحیت والی نہ ہو کہ اس کو نماز کا مکلف بنایا جا سکے، اس کو روزے کا مکلف بنایا جا سکے. تو کہہ کہ محمد رسول اللہ نے کبھی نمازیں پڑھی تھیں، تو کہہ ابو بکر نے کبھی نمازیں پڑھی تھیں، اور یہ سارے بھنگ پینے والے علی علی کرنے والے ہیں. تو کہہ کہ علی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی پڑھی تھی، تب تو بات سمجھ آتی ہے. نام حسن کا لیتے ہیں، نام حسین کا لیتے ہیں. تو یہ کہے کہ حسن نے کبھی پڑھی، حسین نے کبھی پڑھی، تو بات دماغ میں آتی ہے. تو ایسے بندے کی بات کرتا ہے جس کو شریعت نے نماز کا مکلف بھی نہیں بنایا، جس کو شریعت نے روزے کا مکلف بھی نہیں بنایا. یہی لوگ کہیں گے، گمراہوں سے سوال ہوگا کہ تم نے انکار نماز کیا، تم نے انکار صوم کیا، تم نے انکار زکوٰۃ کیا، تم نے اللہ کی الوہیت کا انکار کر کے اللہ کی الوہیت کو غیروں میں تقسیم کیا. آج کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا؟ اور میں شریک کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کی اطاعت بلا چوں چراں کی جائے وہ اللہ کا شریک ہے. ان لوگوں کے گمان میں کہاں ہے میرے شریک؟ تو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا وہ پہلے بول پڑیں گے ان کے جواب سے. اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، لیکن ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا اس طرح جس طرح ہم خود گمراہ تھے. ہم اپنے اختیار سے خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو گمراہی کی تعلیم اور تبلیغ کی. یہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، ہم نے ان کو زبردستی گمراہ. کیوں بھائی تمہیں کوئی کہے کہ نماز شماز کوئی نہیں ہے، مان لو گے؟ بولتے نہیں ہیں. جو نہیں مانے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. تمہیں کوئی آدمی کہے کہ نماز کوئی نہیں ہے، روزہ کوئی نہیں ہے، مان لو گے؟ جو نہیں مانے گا ہاتھ کھڑا کرو.
سارے ہاتھ، جو نہیں مانے گا ہاتھ کھڑا کرے نا. اچھا انہیں بھی تو وہ کہتے رہے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حضور آخری نبی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو حضور کو آخری نبی مانا، انہوں نے ابو بکر کو جنتی مانا. انہیں وہ ابو بکر کے بارے میں غاصب کہتے رہے، انہوں نے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، معاویہ جنتی ہے. نہ یہ صحابہ کے بارے میں گمراہوں کی تبلیغ سے اپنے عقیدے سے پھرے، نہ یہ نماز کے بارے میں گمراہوں کی تبلیغ کے باوجود اپنے عقیدے سے پھرے، نہ یہ روزے کے بارے میں گمراہوں کی تبلیغ کے باوجود اپنے عقیدے سے پھرے. تو یہ لوگ کیوں پھر گئے نماز سے؟ یہ لوگ صحابہ کے بارے میں کیوں ڈگمگا گئے؟ اللہ، ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ تھے، انہوں نے بھی ہمارے کہنے پر اگر گمراہی اختیار کی تو اپنے اختیار سے کی ہے. صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ پتہ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. جن کی عقل، میں دعا دیتا ہوں قرآن اٹھا کر، یا اللہ جو بول رہا ہے اس کے فہم کو موت تک صحیح کر دے، اللہ اس کے حافظے کو موت تک صحیح کر دے. جو نہیں بول رہا اس کے لیے بدعا کر دو. بدعا نہیں میں کرتا، بولو تو صحیح. اس علم میں برکت نہیں ہوتی کہ جب استاد بلائے اور شاگرد جو نہیں بولتا اس کے علم میں اللہ کبھی برکت نہیں دیتا. یہ ضابطہ ہے. جو تکبر کرتا ہے اس کے علم میں اللہ برکت نہیں دیتا. اب صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ کہ ہم نے زبردستی تو نماز نہیں چھڑوائی نا، ہم نے کہا نماز نہیں ہے، انہوں نے مان لی. ہم نے مولوی عطا اللہ کو بھی کہا نماز نہیں ہے، اس نے الٹا کہا بھائی مان تو کافر ہے نماز کا انکار کر کے. وہ تو میرے کہنے کے اوپر نماز کو اس نے نہیں چھوڑا. اس نے کیوں چھوڑا؟ اللہ ان سے سوال کرے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ تو گمراہ کرنے والے گرو وہ کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے گمراہ نے ان کو اس طرح کیا جس طرح ہم خود گمراہ تھے. ہم اپنے اختیار سے گمراہ تھے، یہ بھی اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے. تبرأنا الیک، جی تبرأنا الیک، اللہ ہم تیری طرف ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ ہم نے بتایا قبر کا سجدہ کر لو تو انہوں نے قبر کا سجدہ کیا ہے، ہمارا تھوڑا کیا ہے. یا اللہ ہم نے نماز کا انکار کیا ہے، ہماری عبادت تو نہیں کی، خود انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو معبود نہیں بنوایا تھا. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی، جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور اعتکاف بیٹھ کر 40 سال اعتکاف بیٹھے اور قرآن کا ترجمہ اردو میں انہوں نے کیا. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، شاہ عبد القادر کہتے ہیں، موذی القرآن کا حاشیہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو زبانی. شاہ جی اس مقام پہ لکھتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس نے بڑے صغیر کو علم سے نوازا. شاہ عبد القادر کہتے ہیں اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو نیک لوگوں کی عبادت پہ لگایا تھا، یہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت موذی القرآن اٹھا کے دیکھ لیں تو قیامت کے دن یہ کیا کہیں گے کہ ہمارا اور ان کا کوئی تعلق ہو. آج ایک بندہ میں آج ملا، صبح میں 8 بجے گھر سے باہر نکلا تو 2-3 آدمی بحث کر رہے تھے. تو میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا، کیوں بحث کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی، انہوں نے مجھے نام بھی بتایا کہ فلاں آدمی کو ہم نے کہا روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے. اس آقا جی قیامت آئی تو سرکار جانے تے نماز جانے تے روزے جانے. میں پوچھا بھی وہ سرکار کیڑی؟ انہیں میں سرکار بھی اگو دسی. اگو بندہ بڑا سیانا ہے، اس آقا جیسا تو سرکار بنائی کھلانا وہ قیامت والے دارے توریار لٹکو ہے اسی آپ. یہ حالت ہے. قیامت کے دن یہ کہیں گے تبرأنا الیک. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو،
قرآن نہیں پڑھو گے تو اللہ گمراہوں کی دہلیزیں چٹوائے گا. جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اللہ ہم نے ضرور گمراہ کیا تھا، ان کے اوپر تو گمراہی پہلے ثابت ہو چکی ہوگی نا، ان کے اوپر تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا. اب ان کے سامنے سوال ہوگا ان کے مریدوں سے، ان کے شاگردوں سے، تو ان کے استاد کہیں گے اللہ ہم نے ان کو گمراہ تو کیا تھا لیکن زبردستی نہیں بلکہ اپنے اختیار سے ہوئی، ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. تبرأنا الیک، ہمارا اور ان کا کوئی تعلق 10 باتوں تھے کہ بن سی جی، جن پہ امیدیں تھیں وہی پتے ادھر شاہ اور لبے نہیں. قرآن پڑھو. میں قرآن سر پہ اوپر اٹھا کے کہتا ہوں، آپ ایک دفعہ پوری توجہ سے قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، اللہ شرک کی سمجھ صحیح طریقے سے دے گا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. لیکن نہ پڑھیں. میں ایک کلپ سن رہا تھا مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی صاحب کا، وہ فرما رہے تھے کہ کلام متکلم کی ہوتی ہے، بولنے والے کی ہوتی ہے. یہ کس کی کلام ہے؟ اس کا متکلم کون ہے؟ یہ ہم سے بات کر رہا ہے اللہ کریم. قیامت کے دن یہی جرم کافی نہیں ہے ہماری ہلاکت کے لیے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے اور ہم اس کی کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. نہیں سمجھی آپ نے بات؟ یہ مولانا زاہد الراشدی کا جملہ میں نے نقل کیا ہے. میرا دل ہے وہ بڑھاپے کی بوڑھے ہیں، ایک دن آپ کو ان کی زیارت کراؤں اسی مسجد میں. دل ہے میرا انشاءاللہ. جمعرات کے دن کو وہ فارغ ہوتے ہیں اور جمعے کے دن کو، ویسے تو سارا سال بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی آپ کی زیارت کراؤں. واقعی مفکر اسلام ہے. تو اللہ جس سے کلام کر رہا ہے وہ اللہ کی کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. قرآن کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ بولے ہمارے لیے ہے. ہم اس کی کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو کیا یہی گناہ کافی نہیں ہے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے؟ تو قرآن پڑھو گے. میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے توفیق دی، سوچ رہا ہوں ابھی اگر آپ نے تائید کر دی نا، آپ نے داخلہ لینا شروع کر دیا، پورا سال میں کلاس بن گئی، تو انشاءاللہ رمضان میں 2 گھنٹے روزانہ قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو پڑھاؤں گا. 29 دن میں پورا قرآن ترجمے سے مکمل کرنا ہے. لیکن پوری کلاس ہوگی، حاضری ہوگی، تب پڑھاؤں گا. اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر میں بھی کدے کفری درس دے آیا تھے، کدے کرڈی دے آیا تھے، کدے تو ہم دیتا. اچھا تو آپ کی طلب کے اوپر ہے. اگر آپ نے کہا پڑھاؤ، میں پڑھانے کے لیے تیار. انشاءاللہ اگلے رمضان کو 29 دن میں قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو پڑھاؤں گا. آپ نے داخلہ لینا ہے نا، تو بھائی محمد خان صاحب داخلے کے انچارج ہیں، آپ ان کے پاس ابھی سے اپنا نام لکھوانا شروع کر دیں. تو میں اگلے رمضان سے 1 مہینہ پہلے ان سے لسٹ لوں گا کہ بھائی کوئی داخلہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں، نہیں تو پھر اسی طرح پڑھیں گے. اچھا جی آگے چلو. وقیل ادعوا، اگلے جواب گمراہ کرنے والے جواب دیں گے. اب جن سے سوال ہوگا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اب ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وقیل، کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، پکارو اپنے شریکوں کو، بلاؤ جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے. قرآن ہے، قرآن. اب ترجمہ جن کے پاس ہے، کسی کے پاس ترجمہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. اگر میں غلط معنی کر رہا ہوں تو مجھے ٹوکے. وقیلا، کہا جائے گا جو گمراہ ہوئے کسی کے کہنے پر، پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوہم، تو وہ آواز دیں گے پہنچو ہماری مدد کے لیے، آواز دیں گے. فلم یستجیبوا لہم، کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. جو جس کو الہ سمجھ کے پکارتا ہے، قیامت کا عذاب دیکھ کر اللہ فرمائے گا پکارو آج میری عدالت میں
جس نے تمہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی عدالت میں چھڑا لوں گا، اس وجہ سے تم نے دین کو چھوڑا، اس وجہ سے محمد رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت کی ہے۔ پکارو اپنے شریکوں کو، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، کدھر سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اگر میرے ذوق میں معنی سمجھنا چاہتے ہو، کوئی بھی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ورعوا العذاب، ادھر عذاب کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، عذاب سامنے کر دیا جائے گا، اور ادھر مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لو انہم کانوا یہتدون، اس وقت کہے گے کاش کہ ہم نے ہدایت کا رستہ اپنا لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے ہدایت کا، بولتے نہیں ہیں کاش کہ ہم نے ہدایت کا۔ کون سی ہدایت تھی دنیا میں؟ کون سی ہدایت تھی دنیا میں؟ کون سی ہدایت تھی دنیا میں؟ ہم رو رو کے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے دعوت دے رہے ہیں، مرنے سے پہلے پہلے اس ہدایت کی طرف آ جاؤ، وگرنہ اللہ پوچھے گا اس کے خلاف عقیدہ ہوا، اس کے خلاف ایمان ہوا، اس کے خلاف عمل ہوا۔ اللہ پوچھے گا جن کے کہنے پر تم گھبراہ ہوئے، انہوں نے تمہیں آج سکھ کا جواب دے دیا۔ سکھ کا پنجابی، سکھ کا جواب دے دیا۔ پکارو، وہ پکاریں گے، شاید کوئی ہاتھ تھام لے۔ فلم یستجیبوا لہم، کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا، ادھر سے عذاب کے پردے اٹھا دیے جائیں گے، کہیں گے کاش کہ ہم ہدایت کے اوپر آ جاتے، کاش کہ ہم نے ہدایت پا لی ہوتی، لیکن اس وقت کا کاش کام نہیں آئے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر انہیں آواز دی جائے گی، اس دن انہیں کہا جائے گا فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اگر تمہارا عقل دین کے بارے میں کام نہیں کرتا تھا تو تمہیں رسول دین پہنچانے کے لیے آئے تھے، ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے نبیوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا، تم نے نبیوں کے پیغام کا کیا جواب دیا تھا؟ اگر تم خود اپنی عقل کے بل بوتے پر دین کو نہیں سمجھ سکے تو ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے نبی بھیجے تھے۔ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، حضور نے کون سی بات دنیا میں چھوڑ دی ہے آپ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہوں؟ پیدائش سے لے کر موت تک کون سا ایسا عمل ہے جس کو محمد رسول اللہ نہ بتا کر گئے ہوں؟ اللہ پوچھیں گے ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، حضور تو نمازیں پڑھ رہی ہیں رات کی تاریکیوں میں، نفل نماز اس قدر پڑھ رہی ہیں، پاؤں سوج گئے، پاؤں کے اوپر ورم آ گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اتنی مشقت نماز میں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں یا رسول اللہ، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرا نبی تو رات کو اتنی نفلیں پڑھتا تھا، حالانکہ بخشا بخشایا ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ نماز کوئی نہیں ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے روزہ کوئی نہیں ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، اور نبی کہتا ہے ابو بکر جنتی ہے، اور یہ علی کا بہانہ بنا کے ابو بکر کو جہنمی کہہ رہا ہے، عمر کو جہنمی کہہ رہا ہے، عثمان کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ پوچھے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے نبیوں کی دعوت کو جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، آج ساری خبریں اندھی ہو جائیں گی، کوئی جواب دل و دماغ میں نہیں آئے گا۔ یومئذ، آج کے دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اتنی دہشت، اتنا رعب ہوگا، رب کا جلال اتنا غالب ہوگا۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اپنے ساتھی سے بھی نہیں پوچھ کر جواب دے سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، اللہ بس آخری آیت، فَأَمَّا مَن تَابَ، آج بھی موقع ہے، اگر زندگی ہے تو آج بھی موقع ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اب بھی ایمان لے آیا اپنے کفر سے توبہ کر کے، وَعَمِلَ صَالِحًا، آئندہ کی زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزارنے والا بن گیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید ہے کہ اللہ اس کو فلاح دینے والوں میں بنا دے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ فَعَسَىٰ، یہ طرز ہے قرآن کا، فَعَسَىٰ یہ امید ہے، معنی اس کا امید ہے، لیکن اللہ ان لفظوں میں وعدہ کر رہے جس نے توبہ کر لی اپنے کفری عقیدے سے، ایمان کے اوپر آ گیا اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، اللہ فرما رہے ہیں میرا وعدہ ہے کہ اس کو میں کامیاب کروں گا۔
اسے میں کیا کر دوں گا؟ ایک مرتبہ کہہ دے اللہ میں تمام کفریات سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں تمام بدعات سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں تمام رسومات سے توبہ کرتا ہوں۔ کہہ دینا توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امیر صاحب آپ نے کہا 10 منٹ پہ ختم کرنا، تو 12 منٹ پہ میں ختم کر دوں گا۔ صرف یہ ہے کہ میں پچھلا رکوع بھی میرا رہ گیا تھا ناظرے پڑھانا، تو میں اس رکوع کو اور ان آیات کو پڑھا لوں، ناظرے سارے پڑھ لیں بھائی، چونکہ میری ترتیب ہے یہ 20 پارے ہو رہے ہیں ناظرے جو درس قرآن میں ہوتے ہیں، تاکہ ہماری تفسیر ختم ہوگی جس دن، اس دن ہمارا ناظر قرآن کریم بھی مکمل ہوگا۔ پچھلے رکوع سے آیت نمبر 43 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 51 تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمین۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ جو اونچا پڑھ رہا ہے اس کو ایمان کی سلامتی نصیب کرنا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه
الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم ويقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. اللہ جزاک خیر.